السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم۔ عید میلاد النبی کا مہینہ آتے ہی عاشقوں کی عید ہوتی ہے، غلاموں کی میلاد ہوتی ہے اور منکرین کی شامت ہوتی ہے۔ ہر سال اہل سنت والجماعت عید میلاد النبی کی خوشی پر قرآن و حدیث سے دلائل پیش کرتے ہیں، منکرین اس کا انکار کرتے ہیں، پھر ہم انہی کے امام سے انہی کے کتاب کی بتائی ہوئی باتیں انہیں پیش کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، اس چیز کا بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ حد تو یہ ہو گئی کہ وہ انہیں اپنا امام بھی تسلیم نہیں کرتے اور ان کی بات کو اپنے جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اہل حدیث کا مولوی جو مسجد کے اندر بیٹھ کر سراسر جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ کہتا ہے کہ اہل حدیث کا بچہ امام ابن تیمیہ کیا کسی کو اپنا امام تسلیم نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانتا ہے، اور ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ابن تیمیہ کی جو کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم، اس کے اندر یہ عبارت موجود نہیں ہے کہ عید میلاد النبی منانے پر ثواب دیا جائے گا۔ کہتا ہے کہ میں نے بسیار کوشش کی اور یہاں تک کوشش کی کہ عصر سے لے کر صبح سے لے کر عصر تک میں کوشش کرتا رہا، لیکن بسیار کوشش کے باوجود مجھے نہ ملا۔ تو سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ اہل حدیث کا بچہ کسی کو امام تسلیم نہیں کرتا، تو ہم بچوں کی بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں بڑے کی۔ آئیے اس کا ثبوت میں انہی کے مولوی توصیف الرحمن کی زبانی پیش کرتا ہوں۔ مولوی توصیف الرحمن کیا کہتے ہیں اسے سماعت کیجئے۔ مولوی توصیف الرحمن اسے کن کن کا امام کہتا ہے اور شیخ الاسلام کہتا ہے، سماعت کیجئے گا۔ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ صرف سعودیہ کے نہیں بلکہ اپنے زمانے کے اہل علم کی شہادات کے مطابق علم و فضل، تقوی و ورع کے امام اور شیخ الاسلام مانے جاتے تھے۔ تو محترم ناظرین، آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ توصیف الرحمن اسے امام المتقی بھی کہتا ہے اور شیخ الاسلام بھی کہتا ہے۔ اب ان اہل حدیث کے بچوں کو چاہیے کہ شیخ الاسلام امام المتقی کو تسلیم کرے، اس کو مانے۔ آئیے اب ابن تیمیہ کی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم، اس کا حوالہ جو کہ ایک نام نہاد اہل حدیث مولوی سرے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ابن تیمیہ کی ایسی کتاب ہے ہی نہیں، میں نے بسیار کوشش کی، اور بسیار کوشش کیا، صبح سے لے کر عصر تک میں کوشش کرتا رہا مگر مجھ کو حوالہ ملا ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیر، یہ کیسی بسیار کوشش تھی کہ اتنی مشہور و معروف یہ تحریر اس کی نظر میں نہ آئی۔ آئیے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں عربی عبارت کے ساتھ، عربی کتاب، اردو کتاب نہیں، عربی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم، صفحہ نمبر 141 پر جناب کیا لکھتے ہیں اسے سماعت فرمائیے گا۔ جناب ابن تیمیہ لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا يُحْدِثُهُ بَعْضُ النَّاسِ إِمَّا مُضَاهَةً لِلنَّصَارَى فِي مِيلَادِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ وَإِمَّا مُحَبَّةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم تعظيما والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد۔ آئیے کیا لکھتے ہیں، ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور اسی طرح ان امور پر ثواب دیا جاتا ہے جو بعض لوگ ایجاد کرتے ہیں میلاد عیسیٰ علیہ السلام میں نصارہ سے مشابہت کے لیے، یا حضور علیہ السلام کی محبت اور اجتہاد پر ثواب عطا فرمایا جاتا ہے، نہ کہ بدعات پر ان لوگوں کو جنہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عید بنا لیا۔ اب دیکھیں یہ تو بدعت ہی ہے، اس کی زبان سے ہمیشہ بدعت ہی نکلے گا، ہمیں ابن تیمیہ کے حوالے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ہم ان منکرین کو بتا رہے جو امام ابن تیمیہ کو اپنا امام تسلیم کرتے، شیخ الاسلام تسلیم کرتے ہیں۔ ایک عبارت کافی نہیں ہے، آئیے دوسری بھی عبارت آپ حضرات کے سامنے پیش کرو۔ ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں اسی صفحہ کے نیچے، صفحہ نمبر 142 میں کیا کہتے ہیں فَتَعْظِيمُ الْمَوْلِدِ وَاتِّخَاذُهُ مَوْسِمًا قَدْ فَعَلَهُ بَعْضُ النَّاسِ وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ لِحُسْنِ قَصْدِهِ وَتَعْظِيمِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے جناب والا، خدا کی عظمت پہ قربان جائے، وہ جو خود بدعتی ہے اور اللہ نے اسی کی زبان پر
عید میلاد النبی کے متعلق اجر عظیم ظاہر کر دیا. کیا کہتے ہیں ذرا ترجمہ سماعت فرمائے. عید میلاد النبی کا احترام اور اسے موسمی خوشی کے طور پہ منانا بعض حضرات کرتے ہیں, ان کو اس پر بڑا اجر بھی ہے, بڑا اجر بھی, اجر عظیم کہتے ہیں, مل سکتا ہے کیونکہ ان کی نیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہوتی ہے. اب عید میلاد النبی سنی جو حضرات عید میلاد النبی مناتے عاشق رسول, اب آپ بتائیے کس لیے مناتے؟ رسول اللہ کی تعظیم ہی میں مناتے نا. اب نام نہاد اہل حدیث کا کبھی بھی یہ حق نہیں بنتا کہ معاذ اللہ سنیوں پہ لعن طعن کرے, اس لیے کہ ان کا امام تو کہہ رہا ہے کہ نبی کی تعظیم میں عید میلاد النبی مناتے تو اللہ انہیں اجر عظیم دیتا, ہو سکتا ہے انہیں اللہ تعالی اجر عظیم عطا فرمائے. اب دیکھیں یہاں پر اس مولوی کی حرکت دیکھیے کیا کہتا ہے. مشہور و معروف ابن تیمیہ کی اس قول پر اہل حدیث کیا کہتا ہے؟ اہل حدیث کا مولوی کہتا ہے کہ پہلی بات تو ابن تیمیہ کی یہ تحریر نہیں ہے, جبکہ اس نے سراسر انکار کیا, لعنت اللہ علی الکاذبین. اب یہ کہا کہ اگر مل بھی جائے تو ہم اس قول کو اپنی جوتی کے نوک پر رکھتے ہیں. اگر مان لو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے تو اس بات کو جوتے کی نوک پر رکھی جاتی ہے. اللہ اکبر. کبھی تمہارا امام ہے, تم چاہے جوتی تلے رکھو, جوتی کی نوک پر رکھو, قول کو رکھو, امام کو رکھو, ہمیں اس سے کیا. ہم تو تمہیں بتا رہے کہ تمہارے امام نے یہ چیز کہا ہے. نہیں کسی کی تو اپنے امام کی بات تسلیم کر لیجئے, تم تو اپنے امام کی بھی نہیں ہوئے. جو چیز اپنے مفاد کی ملی اسے سر پہ چڑھا لیا, اور جو چیز اپنے مفاد کی نہیں اسے جوتیوں کے نوک پہ رکھ لیا. اور بات بھی کون سی جوتیوں پر رکھنے کی؟ نبی کے میلاد کی, ثواب کی, اس لیے کہ تمہیں دراصل نبی سے بغض ہے, نبی کے میلاد سے بغض ہے. اب نام نہاد مولوی کہتا ہے میں نے بسیار کوششیں کی, بسیار کوشش کے باوجود مجھے یہ نہ ملا. اگر آپ بسیار کوشش نہ کرتے, ہم سے رابطہ کرتے, تو ضرور آپ کو یہ چیز مل جاتی ہے. ابن تیمیہ کا قول بھی آپ کو مل گیا اور ہم نے آپ کو باقاعدہ دکھا دیا. تو آپ نے جو کہا کہ ابن تیمیہ نے ایسا نہیں کہا, آپ نے جھوٹ کہا, لہٰذا آپ جھوٹ سے توبہ کیجئے گے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.